غزوہ بدر میں شرکت کے متمنی جانثاران اسلام عاشقان رسول ایک قطار میں کھڑے ہیں۔ ان میں انصار بھی ہیں اور مہاجرین بھی، بوڑھے ہیں تو جوان بھی، سب کے دل جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے سرشار ہیں۔ سب کفر اور اسلام کے درمیان ہونے والی پہلی جنگ میں حصہ لینے کے لیے بے قرار اور بےتاب ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم محاذ پر جانے والے صحابہ کا چناؤ فرما رہے ہیں۔ بوڑھوں، بیماروں اور 15 سال سے کم عمر بچوں کو محاذ پر جانے کی اجازت نہیں۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کر کے آگے بڑھے ہی تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ اپنا سر بلند کیے، گردن اکڑائے، پنجوں کے بل کھڑا ہو کر خود کو لمبا قد کا ظاہر کرنے کی کوشش میں مصروف ہے، لیکن پھر بھی اس کی تلوار اس کے قد سے بلند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی اس ادا پر مسکرا اٹھے، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور فرمایا، بیٹا تم ابھی چھوٹے ہو۔ بچہ یہ سن کر عاجزانہ انداز میں گویا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے جنگ کرنے کا موقع عنایت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی جذبہ جہاد کی تعریف فرماتے ہوئے اسے پیار سے گھر جانے کی ہدایت کی۔ اداس اور معصوم بچہ بادل نخواستہ قطار سے نکل کر مایوسی کے عالم میں گھر کی طرف چل دیا۔ بچے کی ماں ان شمع حق کے پروانوں میں اپنے بیٹے کی شمولیت کی آرزو لیے قریب ہی کھڑی ہے۔ بیٹے کو مغموم کیفیت میں قطار سے نکلتے دیکھا تو خود بھی افسردہ ہو گئی۔ ماں اور بیٹے ناکام اور مایوس گھر واپس لوٹ گئے۔ صاحبزادے کی عمر بمشکل 13 سال ہے، لیکن اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ٹھاٹے مارتا سمندر کی بے قابو موجوں کی طرح ہے، دل و دماغ میں مد و جزر پیدا کر رہا ہے۔ اب وہ دن رات ان راہوں کی تلاش میں ہے جن پر چل کر صحبت رسول اور قربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو جائے، جہاں خوشنودی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقصد حیات ہو اور محبوب خدا کا محبوب بن کر جانا منزل مراد ہو۔ تو بارگاہ خداوندی ایسے نوجوانوں کو نئی راہیں دکھا دیتی ہے۔ کافی سوچ و بچار کے بعد ایک دن والدہ سے گویا ہوئے، اماں حضور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کے کلام کا حافظ، قاری اور عالم بنوں گا۔ ماں نے ان کے فیصلوں کو پسند کرتے ہوئے حوصلہ افزائی کی، اور پھر ماں کی حوصلہ افزائی نے ارادوں کو جلا بخشی۔ بس پھر کیا تھا، آتش شوق نے جذبوں کو جنون میں بدل دیا۔ دن رات اسی کام میں مصروف ہو گئے، جہاں سے کوئی صورت یا آیات ملتی اسے یاد کرتے اور بہتر سے بہتر انداز میں اور اس کی قرات کرتے۔ دن رات اسی کام میں مصروف ہو گئے، جہاں سے کوئی صورت یا آیت ملتی اسے یاد کرتے اور بہتر سے بہتر انداز میں اس کی قرات کرتے۔ اللہ نے ذہانت اور فطانت اور قوت حافظہ خوب عطا فرمائی تھی۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ بہت سی آیات اور صورتیں یاد کر لی اور خوبصورت انداز سے قرات کا فن بھی سیکھ لیا۔ ایک دن والدہ نوار بنت مالک انہیں لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ یا رسول اللہ، یہ زید ہے، قرآن کریم کی 17 صورتیں یاد کر چکا ہے اور ان کی تلاوت اسی انداز میں کرتا ہے جس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہیں۔ نیز اس کی تحریر بھی بہت عمدہ ہے اور لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے قرآن کریم سنا تو یوں لگا کہ لبوں سے پھول برس رہے ہوں اور لفظوں کی صورت میں خوشنما رنگ برنگے پھولوں کی کلیاں فضا کو مشک و عنبر سے معطر کر رہی ہوں کہ رات کی روح پرور آواز نے جیسے سما باندھ دیا تھا۔ قرآنی الفاظ کا اتار چڑھاؤ، عمدہ تجوید اور خوبصورت انداز نے اہل مجلس کو محصور کر دیا۔ ہونٹوں سے نکلے جملے یوں جھلملا رہے تھے جیسے آسمان پر ستاروں کی کہکشاں۔ ایک طرف زید کی قرات سامعین کی سماعتوں میں رس کھول رہی تھی تو دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے لیے ایک بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کارکردگی سے بہت خوش ہوئے، انہیں اپنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دی اور اس کے ساتھ ہی انہیں کاتب وحی کے عظیم منصب پر فائز فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت ہجرت نبی سے 11 سال پہلے مدینہ منورہ یثرب میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد
ثابت بن ضحاک ہجرت سے 5 سال پہلے جنگ بعاص میں مارے گئے تھے۔ اس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش والدہ نوار بنت مالک نے کی۔ نبوت کے 12ویں سال 621 عیسوی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا پہلا سفیر بنا کر یثرب بھیجا، تو ان کی کوششوں سے دیگر افراد کے ساتھ حضرت زید اور ان کی والدہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ آپ کا شجرہ نسب یوں ہے: زید بن ضحاک بن زید بن لوزان بن عمرو بن عبد بن اوف بن غنم بن مالک بن نجار۔ سیرت کی کتب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 کنیتیں ابو سعید، ابو خارجہ اور ابو عبد الرحمن تحریر ہے۔ حضرت زید اپنی قوت حافظہ، علم و دانش، فضل و کمال، فہم و فراست، ذہانت اور فطانت، شیریں کلامی اور عشق قرآنی کی بدولت چھوٹی عمر میں ہی بارگاہ رسالت کے خاص لوگوں میں شامل ہونے لگے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربت کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات آپ ازراہ شفقت و محبت زانوئے مبارک ان کی ران پر رکھ دیتے۔ ایسے ہی ایک موقع پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا زانوئے مبارک اتنا بھاری محسوس ہوا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میری ران ہی نہ ٹوٹ جائے، لیکن وحی کے نزول کے بعد یہ کیفیت ختم ہو گئی۔ ایک دن سرکار دو جہاں حضور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے زید، تم میرے لیے عبرانی یہود کی زبان سیکھ لو۔ اللہ کے رسول کے حکم پر تو جان بھی حاضر ہے۔ خوش ہوتے ہوئے جواب دیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت جلد سیکھ لوں گا۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ایک دن بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عبرانی زبان پر عبور حاصل کر لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت کا اظہار فرماتے ہوئے دعاؤں سے نوازا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی ضرورت ہوتی یہودیوں سے عبرانی میں خط و کتابت فرماتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سریانی، فارسی، رومی، قبطی اور حبشی زبانیں سیکھی، اور ایک وقت آیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نوجوان ترجمان توریت اور انجیل کے عالم بن گئے۔ کتابت وحی کے ساتھ غیر ملکی سلاطین اور سربراہان کے ساتھ خط و کتابت کے فرائض بھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجام دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد رسالت میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ رحمت دو جہاں، شہنشاہ کونین و مکان، حضور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد خلیفۃ المسلمین کے انتخابات کے معاملے میں مختلف آراء سامنے آ رہی تھی۔ اس سلسلے میں سقیفہ بن سعادہ میں انصار مشاورت کے لیے جمع ہوئے۔ سیدنا فاروق اعظم کو اس کی خبر ملی تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر وہاں پہنچے تاکہ اس معاملے کو اچھے طریقے سے حل کر لیا جائے۔ یہاں کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ انصار مہاجرین سے زیادہ ہیں، لہٰذا خلیفہ انصار میں سے ہونا چاہیے۔ ایک صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز دی کہ 2 امیر مقرر کر لیے جائیں، یعنی انصار کا امیر الگ ہو اور مہاجرین کا الگ ہو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے۔ مدینے کے انصار صحابہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت اور علمی قابلیت کی بنا پر بڑا احترام تھا، سو کچھ انصار نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے جاننا چاہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بڑے پرعزم اور پرجوش انداز میں مجمع سے مخاطب ہوئے: اے مدینے کے لوگوں، کیا تم بھول گئے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر تھے اور خلیفۃ الرسول بننے کا حق بھی مہاجرین ہی کا ہے؟ جس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار تھے، اسی طرح ہم مہاجر خلیفہ کے بھی انصار رہیں گے۔ اس ایمان افروز تقریر کے بعد حضرت زید نے آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت زید بن ثابت
رضی اللہ تعالی عنہ کا خطاب انصار مدینہ کے لیے مشعل راہ ثابت ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام انصار صحابہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یوں یہ معاملہ انتہائی خوش سلوبی سے حل ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا، لیکن انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سیدنا صدیق اکبر کو اس کی شکست کا علم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو فوج کا امیر بنا کر روانہ کیا۔ مسلمہ کذاب کی سرکوبی کی اس مہم میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ 13,000 مجاہدین کی فوج تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی یمامہ کے مرکزی دروازے کے قریب ہی پہنچے تھے کہ مسلمہ نے اپنے قبیلے ربیعہ کے 40,000 جنگجوؤں کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ یہ ایک انتہائی خون ریز جنگ تھی جس میں مجاہدین کے ہاتھوں مسلمہ کذاب سمیت 17,000 سے زائد مرتدین مارے گئے، لیکن اس جنگ میں 1,000 سے زائد مسلمان بھی شہید ہوئے، جن میں 700 کے قریب حفاظ اور قرہ شامل تھے۔ حفاظ اور قرہ کا اتنی بڑی تعداد میں شہید ہونا انتہائی اہم معاملہ تھا، چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق کو مشورہ دیا کہ قرآن کریم کو کتابی صورت میں جمع کر لیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ اہم اور حساس ذمہ داری حضرت زید بن ثابت کو سونپی۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ شروع میں تو مجھے یہ کام کرنے میں تامل رہا، لیکن پھر اللہ کی رضا سے میں نے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ مل کر قرآن کریم کے تمام اجزاء جو مختلف صحابہ اکرام اور ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس تھے جمع کیے۔ یہ چمڑے کے ٹکڑوں، جانوروں کی چوڑی ہڈیوں اور درخت کی چھال وغیرہ پر لکھے ہوئے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اس عظیم کام میں تقریباً 60 صحابہ اکرام پر مشتمل ٹیم کی معاونت حاصل تھی۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس نسخے کی 5 نقلیں بنوا کر مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، کوفہ، شام اور بصرہ میں رکھوائیں۔ قرآن کریم کے ان نسخوں کی نقول تیار کرنے کا کام بھی حضرت زید بن ثابت کی ہی نگرانی میں سر انجام پایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے حضرت زید بن ثابت کو منصب کتابت پر فائز رکھا اور انہیں اپنی مجلس شورا کا رکن بھی بنایا۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں نہ صرف انہیں شعبہ کتابت کے امیر کے منصب پر بحال رکھا بلکہ مدینہ منورہ کا قاضی بھی مقرر کیا۔ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے، اہل مدینہ زید کے علم کے محتاج ہیں، کیونکہ جو شے زید کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں۔ ایک موقع پر حضرت فاروق اعظم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں کسی کو قرآن اور فرائض کے بارے میں کچھ دریافت کرنا ہو تو وہ زید بن ثابت سے دریافت کرے۔ حضرت فاروق اعظم کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی نے انہیں سابقہ عہدوں پر بحال رکھا، بلکہ 31 ہجری میں انہیں بیت المال کا بھی امیر مقرر کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی مدینہ منورہ سے باہر جاتے تو اپنا جانشین انہیں مقرر کرتے۔ گو کہ حضرت زید نے جنگ جمل اور صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ نہیں دیا تھا، لیکن اس کے باوجود سیدنا علی المرتضیٰ حضرت زید بن ثابت کی عزت و احترام میں کوئی کمی نہیں آنے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی علمی قابلیت کو سراہتے ہوئے فرمایا، میری امت میں علم فرائض، علم میراث کے جاننے والے زید بن ثابت ہیں، کاتب وحی، عاشق رسول، منبع علم و فضل، قرآن کریم، توراۃ اور انجیل کے حافظ، کئی زبانوں کے ماہر، ترجمان رسول، چاروں خلفائے راشدین کے پیارے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ 45 ہجری میں 56 سال کی عمر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر پر مدینہ منورہ سوگ میں ڈوب گیا۔ مسلمان غم سے نڈال تھے اور پورا شہر جنازے میں امڈ آیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے تدفین کے بعد غم زدہ لہجے میں فرمایا، دیکھو لوگو، علم کو جب جانا ہوتا ہے تو اس طرح جاتا ہے۔ آج علم کا بہت بڑا ذخیرہ مٹی تلے دفن ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب انتقال کی خبر ملی
تو ان کی زبان سے بے اختیار نکلا افسوس کہ آج امت کا بہت بڑا عالم اپنے رب سے جا ملا۔ بارگاہ رسالت کے شاعر حضرت حسان بن ثابت نے اپنے غم کا اظہار اس شعر میں کیا ہے۔ حسان اور اس کے بیٹے کے بعد ایسے اشعار کون پڑھ سکے گا، اور قرآن کا مطلب و مفہوم زید کے بعد کون بیان کر سکے گا۔